اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ناظرین، پارہ نمبر 26 اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس میں 6 سورتیں آتی ہیں۔ ان میں جو آیتیں آ رہی ہیں وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہر سورت کے لیے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ یہ بھی حوامیم میں سے ایک حامیم ہے۔ اس کی شروعات میں اللہ نے کہا کہ آسمان و زمین کو اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ تم جن کو خدا کا شریک اور ہمسر ٹہراتے ہو، اگر انہوں نے کائنات کے کسی جز کو پیدا کیا ہو تو لاؤ دلیل، یا تو کوئی لکھی ہوئی سند لے آؤ یا کوئی قولی دلیل لے آؤ، لیکن تم یہ لا نہیں سکتے۔ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ وہ افترا پردازی کرتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ وہ ایک دعوت لے کر آئے ہیں جو برحق ہے، اور آپ کی دعوت کی تعلیمات غور کریں گے تو فطرت کی آواز ہے۔ اس میں سے ایک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ یہ کہا کہ ہم نے انسانوں کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور بالخصوص والدہ کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہر۔ ماں باپ کا درجہ بچوں کے نزدیک یکساں ہے، اور بچوں پر لازم ہے کہ دونوں کا احترام کریں، دونوں کی خدمت کریں، لیکن ماں 3 اسپیشل کام کرتی ہے۔ ایک، حمل اٹھاتی ہے۔ حمل کا اٹھانا انتہائی ایک تکلیف دہ زمانہ ہوتا ہے۔ ماں جو کچھ کھاتی ہے وہ بچہ چوس لیتا ہے، اور ماں اپنی انرجی سے ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہوتی ہے، خواب پریشانی دیکھتے رہتی ہے، اسٹریس کا بھی وہ شکار ہوتی ہے، بہت مرحلے سے وہ گزرتی ہے، حمل اٹھاتی ہے۔ دوسرا، وہ وضع حمل کے وقت جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور برتھ کینال سے پیدا ہوتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے جب یا تو بچہ موت کا شکار ہو جائے یا ماں مر جائے۔ دونوں کے لیے بڑا ہی رسکی موقع ہوتا ہے، لیکن ماں اس مرحلے سے بھی گزرتی ہے، اور اس کے بعد بچے کو دودھ پلاتی ہے تقریباً 2.5 سال 2 سال تک۔ سب ملا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2.5 سال لگتے ہیں، یعنی 30 مہینے کے آس پاس یہ پورا پروسیس ہوتا ہے۔ ماں دودھ پلانے کا جو عمل کرتی ہے وہ بھی ایگزاسٹنگ ہے، انرجی اس میں لگاتی ہے، اور بچے کے لیے بہت ہی بہترین خوراک فراہم کرتی ہے، جس میں بچے کی غذائی تمام ضروریات فراہم ہو جاتی ہیں، اور بچے کو بیکٹیریل انفیکشن بھی نہیں ہوتا، بچے کا پیٹ بھی بھرتا ہے، اور سارے ریکوائرمنٹ پورے ہوتے ہیں۔ یہ کام، عظیم کام ماں کرتی ہے، اور ہم نے حکم دیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ بچوں کا معاملہ ہوتا یہ ہے کہ جب جوانی کو پہنچتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ سے زیادہ آگے ہیں اور ایڈوانسڈ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا آج کے زمانے کے لیے، اور نوجوانوں کو، ہماری اولاد کو پیدا کیا آگے کے زمانے کے لیے۔ جب آگے کے زمانے کے لیے پیدا کیا تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور نالج وہ ہم سے آگے ضرور ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کو بیکورڈ سمجھیں، وہ اپنے والدین کو دقیانوس سمجھیں اور ان کے ساتھ درست رویہ اختیار کریں۔ یہ بڑی نازیبا بات ہوگی، اور یہ بڑی ہی غیر سعادت مندی کی بات ہوگی کہ والدین کے ساتھ بچے غلط سلوک کریں۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کا ایک گروپ ادھر سے گزرا اور انہوں نے دیکھا اور رک گئے، تو آپ کی تلاوت سے وہ بہت ہی متاثر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو نبی کلام سنا رہا ہے، تم جیسے انسان اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن ایک پاسر بھائی جا رہے تھے، ایک قافلہ جا رہا تھا جنات کا، رک گیا، اور انہوں نے جب اس کلام کو سنا تو اتنا متاثر ہوئے کہ وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف جا کر کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگوں، آج ہم نے ایک دل پذیر کلام کو سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل ہوا، اس کے بعد ایسا شاندار کلام سننے کو موقع ملا جو ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، اور ہمیں
اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو درست کرنا چاہیے، اور وہ جو داعی ہے اس داعی کی آواز پر ہمیں بھی لبیک کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی دعوت کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن لوگ ہیں کہ گمراہی کا شکار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کا ایک چھوٹا سا تذکرہ کیا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، رسولوں میں جو اولو العزم رسول گزرے ہیں ان کی طرح آپ صبر کیجئے، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور جلدی نہ کیجئے، جن کو ایمان لانا ہے وہ لائیں گے، اور جن کے لیے آخرت میں جو وعدہ کیا گیا ہے جہنم کا، اس کے لیے اپنے اعمال کو بگاڑ لیں گے، ان کا انجام وہی ہوگا۔ اور قوم فاسق کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ حضرات، اس کے بعد ایک سورت آ رہی ہے، اور وہ ہے سورہ محمد۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا جب گروپ ختم ہوتا ہے تو ایک مدنی سورت آئی سورہ نور، ایک مدنی سورت آئی سورہ احزاب، لیکن یہاں 3 مدنی سورتیں آتی ہیں، سورہ محمد اور سورہ فتح، سورہ حجرات۔ اس سورت کا بنیادی مضمون جہاد کی تعلیم ہے۔ مدینے میں صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی گئی کہ چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا، کفار و مشرکین چڑھائی کر رہے تھے، تو ایسے میں لوگوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے اور نئی چھوٹی سی ریاست کے تحفظ کے لیے اور دفاع کے لیے اپنی زندگی کی بازی لگا دینا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انہیں اس کام پر ابھارا اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، جو صحیح راستہ دکھاتا ہے، کفار غلط راستے پر ہیں، اور اس کتاب میں جو کچھ نازل کی گئی ہے وہ راہ راست دکھانے والی باتیں ہی۔ مسلمانوں سے کہا کہ تم جب لڑائی کے میدان میں اترو تو پامردی دکھاؤ، شجاعت کے ساتھ لڑو، اور دشمنان کو قتل کرو اور خون ریزی کرو تاکہ ان کا نقصان ہو، جو انہوں نے اسلام کی مخالفت کی اور وعدوں کو توڑا اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے، اور جو بچ جائیں انہیں مضبوطی سے باندھ لیا کرو۔ اور سنو کہ یہ کام چاہے تو اللہ تعالیٰ خود کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کے ذریعے سے دنیا میں دین کے غلبے کا کام لینا چاہتا ہے جس میں ان کی بھلائی ہے۔ حضرات، اللہ نے جو کام ہم کو دیا، بدقسمتی سے ہم وہ کام اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور جو اللہ کا کام ہے وہ کبھی کبھی بندے اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو جو کام دیا کہ دنیا میں دین کی دعوت کو عام کرو، اللہ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ وقت کے اور اسے اسلام کی دعوت پیش کرو، یہ سب کام ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں کہ پروردگار دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیں اور فلاں فلاں کو درست کر دے، اگر وہ درست نہیں ہوتے ہیں تو انہیں ختم کر دے۔ تو جو کام ہمارے ذمہ تھا وہ کام ہم اس کے ذمہ ڈالتے ہیں۔ اس کا جو کام ہے کہ کس کو جنت میں بھیجیں کس کو جہنم میں بھیجا جائے، وہ کام کبھی کبھی لوگ اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور یہ فہرست بناتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں کہ کس کو جنت میں جانا ہے کس کو جہنم میں جانا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ باطل پرستوں کو ختم کر دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میدان میں اترو، لوگوں کو سمجھاؤ اور آخری حد تک سمجھاؤ، اور اس کے بعد جب میدان جنگ میں مقابلہ ہو جائے تو وہاں وہ کام کرو جو تم سے متوقع ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز ہے، ان کا حامی و ناصر ہے، اور جو لوگ یہ کریں گے ان کے لیے بڑی شادمانی ہے اور بڑی ہی فرحت آمیز ان کا انجام ہے۔ جنت میں وہ پہنچیں گے۔ موت کے بعد والی زندگی کے لیے انہوں نے جو ساز و برق پیدا کیے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی شاندار ضیافت ہوگی، اور کہا گیا کہ جنت میں ایسی نہریں نہیں دی جائیں گی جس میں کوئی نہر صرف دودھ کی نہر ہے، کسی میں صرف شراب بہہ رہی ہے اور کسی میں صرف شہد۔ تو اس طرح سے متنوع قسم کی نہریں انسان کو وہاں نظر آئیں گی۔ اس کے برعکس کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور انہیں جب جہنم کے بیچوں بیچ لے جایا جائے گا تو ایسا کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ اے انسانوں، کیا تمہارے لیے خدا تک پہنچنے کا راستہ قرآن نہیں ہے؟
قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھ گئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ قرآن پہ غور و فکر کرو، اور کس سے کہا؟ کفار و مشرکین سے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان سے کہا گیا تو اس سے زیادہ بدرجہ اتم ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں۔ اور کیسے ہمیں کبھی غلط رہنما مل جاتے ہیں جو قرآن میں غور و فکر سے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرنے سے گمراہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ گمراہوں سے کہتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو تو راہ راست پا جائیں گے۔ حضرات، یہ کلام آیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمارے اسکالرز نے بہت محنتیں کی، زندگیاں لگائیں، انہوں نے ترجمے کیے، تفسیریں کی، وہ ہمیں اسسٹ کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں۔ جب ان کے تھرو سے ہم پڑھنا شروع کریں گے تو قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دین کے لیے سب کچھ لگاؤ، مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سارے مال جو تم نے جمع کر رکھے ہیں طلب کر لے تو تم میں سے بہت سے لوگ بخیل ثابت ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ پورا مال طلب نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ اس کے راستے میں لگاؤ، اس کی وہ ترغیب دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت دی گئی۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ 6 سن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن عمرہ کرنے سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا گیا، اور آخر میں یہ معاہدہ طے ہوا کہ اس سال چلے جائیں، اگلے سال وہ عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس معاہدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ایک حکمران پہلی مرتبہ تسلیم کیا گیا، پہلی مرتبہ مدینے کی لیگیلٹی کو تسلیم کیا گیا، اور قریش مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس میں یہ بھی تھا کہ اب امن کا ماحول ہوگا، جنگ نہیں ہوگی، اور مکہ اور مدینے کے اطراف جتنے ٹرائبز ہیں ان کو آزادی ہوگی کہ وہ جس کے ساتھ چاہے الائنس کریں، چاہے تو وہ مکے کے قریش کے لوگوں کے ساتھ رہیں یا مدینے کے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اور یہ جو صلح نامہ تیار ہوا اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعض کلازز ایسے تھے جس میں صحابہ کو لگتا تھا کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم فتح ہے، یہ ایگریمنٹ کا ہو جانا۔ انسان کی نگاہ بہت دور تک نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اس لیے اس کی شروعات ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک ایسی فتح دی جو بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد اس فتح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومنوں کی مغفرت ہو اور ایمان میں اضافہ ہو، دلوں میں سکینت نازل ہو جائے، جنتوں میں داخل ہوں اعمال صالح کے نتیجے میں، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور اس معاہدے کے بعد منافقین کا پول بھی کھل کر سامنے آ جائے گا، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹ پڑے گا، جہنم میں وہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تمام فوج کو، لشکر کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ لوگوں، ہم نے رسول کو تمہارے لیے شاہد، بشیر، نذیر بنا کر بھیجا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم رسول پر ایمان لے آؤ، اس کی عزت کرو، اس کی توقیر کرو، اس کی مدد کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح صبح شام بیان کرو۔ اس کے بعد اس میں ایک واقعہ جو صحابہ کرام کی طرف سے ہمارے والدین اور ہماری جانیں فدا ہو صحابہ کرام پر، انہوں نے یہ طے کیا کہ آئے تھے جہاد کے لیے نہیں بلکہ صرف عمرہ کے لیے۔ وہاں سفیر کو جب بھیجا گیا تو سفیر کو روک لیا گیا مکے کے اندر، اور یہ مکے سے باہر تھے، حدود حرم سے باہر ان کو ٹھہرا دیا گیا تھا۔ جب سفیر نہیں آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک لوٹ کر نہیں آئے، تو ایک درخت کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا تھا جہاد کے لیے۔ نہتے ہاتھ تھے لیکن جہاد کی انہوں نے تیاری کی اور عہد کیا کہ ہم جا کر لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب آپ سے بیعت کرتے تھے درخت کے نیچے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ یہ صحابہ کرام کو بشارت دی۔ آخر میں فتح کے پیچھے جو فارمولہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرات اس پر غور کیجئے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ جو آخری آیت ہے اس میں کامیابی کے 4 ایلیمنٹس بتائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان میں سے ایک صفت کا تذکرہ فرمایا، اشداء علی الکفار، کفار پر وہ بھاری ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے لیے سخت ہیں، جہاں کافر کو دیکھتے ہیں کاٹتے اور مار دیتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ کفار پر بھاری کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور کافر ان کو خرید نہیں سکتے، ان کو دبا نہیں سکتے، وہ موم کی ناک نہیں، جیسے چاہیں انہیں موڑ دیں۔ وہ لوہے کے چنے ثابت ہوئے، ان کو چبانا مشکل ہو گیا، ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو بہلاوا پھسلاوا دے کر ان کو ان کے راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے اشداء علی الکفار، انگلی دھسانے کی جگہ مومنوں کے اندر وہ نہیں پا سکتے تھے۔ تو مضبوط دیوار کے مانند تھے مسلمان، بڑی مضبوطی تھی، کافروں کے لیے نرم چارہ نہیں تھے، نمبر ایک۔ دوسرا، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم، بہت شفیق، ایک دوسرے کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ حضرات کہیں ایسا تو نہیں ہے، ہزار بار خدا کی پناہ، کہ ہمارا معاملہ الٹا تو نہیں ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سخت ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے رحیم و شفیق بن جاتے ہیں۔ صحابہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ کفر کے لیے شدید تھے اور آپس میں رحیم تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرتے تھے، زندگی بعد موت کی تیاری کرتے تھے، رب غفور الرحیم سے خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے صبح شام اس کا ذکر کرتے، سجدے میں رات گزارتے، ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر نماز کے نشانات ظاہر ہونے لگے، یا چہرے سے بھی نور ظاہر ہونے لگا۔ تیسری خصوصیت ہے رب سے لو لگانے والے، رب سے محبت کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے اور روحانی پاور والے، اندر سے روحانی قوت رکھنے والے۔ اور نمبر چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک بیج کی مانند ہیں، کہ وہ ایک بیج کو زمین میں بوتے ہیں تو اس سے جو ہے بالیاں نکلتی ہیں اور 100 دانے لگتے ہیں تو 100 میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک بندہ مومن، ایک صحابی اگر ایمان لے آتے تو پھر جو ہے وہ ملٹیپلائی کرتے تھے اپنے ایمان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بزنس کے ساتھیوں کو، اور جہاں ممکن ہو سکے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ کھیتی کے مانند اسلام پھیلتا چلا گیا، ملٹیپلائی ہوتا چلا گیا۔ تو کامیابی کے لیے 4 بنیادی شرائط یا 4 صفات کا ذکر کیا گیا۔ کفر کے لیے سخت ثابت ہوں، آپس میں رحیم اور شفیق ہوں، خدا سے لو لگانے والے، اس کا فضل تلاش کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہوں۔ اور چوتھی بات یہ کہ دعوت کا ایسا فریضہ انجام دیں کہ جو حق ہم کو ملا ہے، ہماری تمنا ہو کہ ہزاروں بندگان خدا تک وہ حق پہنچ جائے۔ اس پر یہ صورت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں سوشل ایٹیکیٹس بتائے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو احکام آئے ہیں 10 احکام، وہ آپ کے سامنے میں گن کر بتا دیتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے کوئی بات کہہ دی تو ان سے آگے اتنے بڑے انٹلیکچول نہ بنو کہ اس سے بہتر چیزیں تم تجویز کرنے لگو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خدا اور رسول کی تعلیمات کے آ جانے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کے نئے زمانے میں اس میں تھوڑا سا ماڈیفیکیشن ہونا چاہیے، اور بہت سی نئی باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کے برابر ہے۔ خدا اور رسول نے جو حدود ہمارے لیے متعین کر دیے اس کے اندر ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ نمبر 2، رسول کے سامنے اپنی آواز کو نیچی رکھیں، عام لوگوں کی طرح رسول سے بات نہ کریں، عام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کی طرح نہیں، عام کسی قومی اور قبیلے کے سردار کی طرح نہیں۔ آپ کا مقام بہت اونچا ہے اور آپ کے آگے گستاخی سے بات کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 یہ فرمایا گیا کہ اگر مومنین آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح صفائی کی جائے، ڈسپیوٹ ریزالو کیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے امت میں۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مستند ادارے ہیں یا امت کی صفوں میں کہیں ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہو تو یہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کریں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ کوئی بھی فاسق خبر لائے تو چھان بین کر لینی چاہیے، چیزوں کو جانچ لینا چاہیے، سورسز کو ویریفائی کر لینا چاہیے۔ حضرات ہمارے نوجوانوں کی ایک عادت ہے، جیسے ہی سوشل میڈیا میں کوئی بات پڑی پھٹ سے فارورڈ کر دیا 100 لوگوں کو، اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا سورس کیا ہے تو ایز ریسیوڈ۔ بھائی ایز ریسیوڈ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوسٹ مین تھوڑی ہی ہے،
کہ جو آیا وہ دے جا کر پہنچا دینا ہے, اندر کا مضمون نہیں پڑھنا ہے, سند نہیں دیکھنی ہے. اگر فارورڈ کرنا ہو تو پہلے سورس کو جان لیں اور سورس میں معلوم کریں کہ وہ مستند سورس ہے کہ نہیں ہے. یہ بتایا گیا ہم کو, یہ مومنوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ بات کرتے ہیں تو پختہ کرتے ہیں, اور کسی چیز کو آگے پہنچاتے ہیں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے پہنچاتے ہیں. نمبر 5 یہ کہا گیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ہمارے سماج کے اندر ایک دوسرے کا احترام باقی رہنا چاہیے, کوئی کسی کا استخفاف نہ کرے, کوئی کسی کی تذلیل نہ کرے. لیکن کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ایسے ایسے کلپس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف بہت ہی سخت زبان میں لان تان کرتے ہیں تاکہ حکومت کے لوگ خوش ہو جائیں اور ان کے لیے کچھ دنیاوی فوائد ہو جائیں, اور مسلمانوں کی ہوا اکھڑنے کا باعث بن جاتے ہیں. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, کوئی کسی کا استخفاف نہ کریں. مسلمانوں کے درمیان صفوں میں تعظیم و تکریم ہونی چاہیے. اس کے بعد نمبر 6 کہا گیا کوئی کسی کو تانا نہ دے. نمبر 7 برے القاب سے نہ یاد کریں. نمبر 8 گمان نہ کریں چونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. نمبر 9 ٹوہ میں نہ لگیں, تجسس میں نہ جائیں. اور نمبر 10 غیبت نہ کریں. آخر میں ایک انقلابی آیت آئی, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہا کہ اے انسانوں سنو, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اس کے بعد تمہاری ذات برادریاں جو بنا دی ہیں وہ ایک دوسرے کے تعارف کے لیے, نہ کہ ایک دوسرے پر تفاخر کے لیے. یہ اگر مسلمانوں میں کہیں آپ پاتے ہوں تو سمجھ لیجئے کہ یہ جاہلیت ہے. اگر کوئی ذات برادری ہے تو یہ پہچان کے لیے ہے, یہ تعارف کے لیے ہے, یہ لینیج معلوم کرنے کے لیے ہے. اس سے کسی کی برتری اور کسی کا شریف اور کسی کا رذیل ہونا ثابت نہیں ہوتا. ایمان اور اللہ تعالیٰ کا تقوی یہی اصل معیار ہے انسانوں کو جانچنے کے لیے. اس کے بعد بددعاؤں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ آپ پر احسان رکھتے ہیں, وہ احسان نہ رکھیں. انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہے, سرنڈر ہوئے ہیں. ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے. مسلمان ہونا, اسلام لے آنا, یعنی یہ ہے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے آگے انہوں نے تسلیم کر لیا آپ کی رسالت کو. لیکن ایمان ایک الگ چیز ہے. ایمان کو بیدار کرنے, ایمان کو جگانے, ایمان کو پختہ کرنے کی انہیں فکر کرنی چاہیے. اور اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھیں, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اس پر یہ گروپ جو توحید کا تھا ختم ہوا. اس کے بعد 6واں گروپ شروع ہوتا ہے جو آخرت کا ہے. اس آخرت کے گروپ کی شروعات سورہ قاف سے ہوتی ہے, اور سورہ قاف کا مضمون قیامت ہی پر, آخرت ہی پر مشتمل ہے. کہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک منذر آ گیا اور وہ قرآن لے کر آ گیا. یہ کافر کہتے ہیں یہ تو ایک عجیب چیز ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم مر کر گل سڑ جائیں گے, ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے, اس کے بعد بھی ہم کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا. یہ تو بہت ہی ناممکن بات ہے جو یہ شخص عرض کر رہا ہے. کہہ دیں ان سے کہ ہم ہر چیز کو جانتے ہیں, ہم نے ہر چیز کو گن رکھا ہے اور جوڑ رکھا ہے, اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب میں ہے, ہم جب چاہیں گے ان سب کو جمع کر لیں گے. کیا تم آسمان و زمین پر اور اس کو کیسے بنایا گیا ہے اس کو نہیں دیکھتے, اور کیسے ہم نے اسے مزین کیا ہے, کیسے ہم نے زمین کو بچھایا ہے اور تمہارے لیے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے, اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے پھل اور اناج تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے آخرت بعد موت کی زندگی کے بارے میں رسول جو کہتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم تمہاری گردن کے رگ سے, رگ گردن سے, شہ رگ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے تو ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, کوئی اور قریب نہیں ہوتا. اور اس کے بعد انسان کی جان لے لی جاتی ہے, کھینچ لی جاتی ہے. اس کے بعد قیامت کے دن جب کھڑا کر دیا جائے گا تو اس کا تذکرہ آیا کہ ہر آدمی جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتہ ہوگا. ایک فرشتہ وہ یا تو زنجیر پہنانے والا ہوگا, یا نیک لوگوں کے ساتھ جس طرح باڈی گارڈز ہوتے ہیں, سیکیورٹی گارڈز, تکریم کے لیے, عزت کے لیے وہ ہوگا.
اور ایک نامہ اعمال لے کر چلے گا، ریکارڈ لے کر چلے گا. جب کیسے کوئی آفیسر چلتا ہے تو باڈی گارڈز بھی ہوتے ہیں اور اس کے اسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں جو اس کے فائل لے کر چلتے ہیں. مومنین ہوں گے تو باڈی گارڈز ہوں گے اور فائل لے کر چلنے والے فرشتے ہوں گے. کافر ہوں گے تو داروغہ ہوں گے جو ان کو اریسٹ کر کے لے جا رہے ہوں گے، اور فرشتے ہوں گے جو ساتھ میں ان کا نامہ اعمال لے کر جا رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے حضور انہیں کھڑا کر دیا جائے گا. اس دن ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور ان کا حساب کتاب جب ہو جائے گا تو ان کی اصل جگہ جس کی انہوں نے تیاری کی تھی دنیا میں وہ ہے جہنم، وہاں لے جا کر پھینک دیا جائے گا. لیکن جہنم ایسی وسیع و عریض ہوگی کہ جتنے کفار و مشرکین، جتنے سرکش شیاطین، جتنے طاغی باغی تھے، سب کو لینے کے بعد بھی مزید کہے گی حل من مزید، مزید کچھ اور ہے، میرا پیٹ خالی ہے، اور اگر کوئی طاغی باغی ہو تو اے پروردگار دے. جہنم یہ خدا سے استغاثہ کرے گا. اس کے بعد مومنوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو قلب منیب لے کر آئیں گے ان کو ادخلوہا بسلام ذالک الیوم الخلود، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیے جنت میں، اور یہاں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رہنا ہے. کتنی قوموں کو، مضبوط قوموں کو ہم نے اٹھا کر پٹخ دیا، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور آج وہ خاموش ہیں. آسمان و زمین کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا، کوئی لغو کام ہم نے نہیں کیا بلکہ سب کام ایک حکمت کے تحت ہم کرتے ہیں. آخر کار جس دن قیامت کو برپا کریں گے بس ایک ڈانٹ ہوگی، اس کے بعد ساری زندگی کی رونق بجھ جائے گی، پھر اس کے بعد لوگ میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں گے. خواتین و حضرات، اس کے بعد آخری سورت سورہ زاریات، اس کا تھوڑا سا حصہ اس پارے میں ہے اور تھوڑا سا حصہ بعد والے پارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہواؤں کو دیکھو، گرد و غبار اڑاتی ہیں، بادلوں کا بوجھ لے کر چلتی ہیں، بارش کے قطروں کو اٹھا کر لاتی ہیں، کبھی آہستہ چلتی ہیں کبھی تیز چلتی ہیں، اور اپنے رب کا وعدہ پورا کرتی ہیں، کہیں بارش کو برساتی ہیں اور کہیں عذاب لے کر آتی ہیں. ہواؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بتایا کہ یہی ہوا جب چاہے اللہ تعالیٰ عذاب میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو تباہ کیا وہ ہواؤں کی وجہ سے. قوم عاد پر اللہ نے دن رات ہواؤں کو بھیج دیا جس کے نتیجے میں خس و خاشاک کی طرح وہ ختم ہو کر رہ گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان پر غور کرو، دھاریوں والا آسمان، اس میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں. پھر جنتیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ متقین جنات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی بہت ہی مزے کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اور وہ اس وجہ سے کہ اس سے پہلے وہ محسنین کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. راتوں میں وہ کم سوتے تھے اور آخری پہر میں وہ اٹھ جاتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اپنے رب سے استغفار کرتے تھے. حضرات، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے تہجد کے لیے اٹھنا بہت افضل ہے، اور اگر کسی وجہ سے اٹھتے نہیں، جب بھی رات میں آنکھ کھلے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. جو کلمے یاد ہیں، دوم کلمہ، سوم کلمہ اور چہارم کلمہ جو بچپن میں ہم نے یاد کیے، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے رہیں، پھر نیند لگ جاتی ہے. تہجد کو اٹھیں تو بہت اچھا، نہ بھی اٹھیں تو جب بھی آنکھ کھلے اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور مومنوں کے بارے میں کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اللہ نے جو دولت دی ہے اس کے بارے میں مومنوں کا آئیڈیا ویری کلیئر ہے کہ جو رقم اللہ تعالیٰ نے ان کے پاکٹ میں دی ہے اس کے وہ اونر نہیں ہیں، بلکہ اور بہت سے لوگوں کی رقم اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو سے دی ہے. اور اللہ چاہتا ہے، آزماتا ہے کہ کیا یہ لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگوں کو دے کر احسان جتاتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے جو ہم دے رہے ہیں. قرآن نے کہا حق ہے جو ہم کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں، غریب کو دیتے ہیں، پڑوسی کو دیتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے، ہم ان کا حق ادا کرتے ہیں. وہ حق اللہ تعالیٰ نے ہمارے تھرو سے دیا ہے، ہمارے پاس دیا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دے کر وہ حق ادا کر دیں، مانگنے والوں کو بھی اور محروم لوگوں کو بھی دے دینا چاہیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر، تو اس کا تذکرہ کیا، اور آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ دونوں فرشتے پہنچ گئے اور اس بڑھیا کو چھوڑ کر
جو حضرت لوط کی بیوی تھی گاؤں سے نکل جانے کے لیے کہا، اس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا مزید مضمون کل آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔